بسم الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن کریم ویسے تو سارے کا سارا ہی برکت والا، شان والا اور فضیلت والا ہے، لیکن بعض صورتوں کو بعض صورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ جیسے اللہ پاک کے تمام پیغمبر برحق اور فضیلت والے ہیں، جن کے جسم کا ایک ایک ذرہ بھی اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، مگر اس کے باوجود بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت حاصل تھی۔ اس کے متعلق اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ ترجمہ: یہ سب رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میری خواہش ہے کہ سورۃ الملک ہر مومن کے دل میں ہو، یعنی اس نے اس سورت کو زبانی یاد کیا ہو اور اس کی کثرت سے تلاوت کرتا ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں جب فرشتے مردے کو سزا دینے کے لیے پاؤں کی طرف سے آتے ہیں تو یہ سورت پاؤں کی طرف جا کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں میری تلاوت کیا کرتا تھا، تو اس وقت اس شخص کو عذاب قبر سے نجات دے دی جاتی ہے۔ مغفرت کا ذریعہ قرآن پاک میں 30 آیات والی ایک سورت ہے، وہ سورہ ملک ہے، جو اپنے پڑھنے والے کی جب تک مغفرت نہیں کرا لے گی اس وقت تک وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں التجا کرتی رہے گی۔ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے نجات دلاتی ہے۔ جب ایک مومن کو مرنے کے بعد قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ تمہارا آنا مبارک ہو، میری پیٹھ پر چلنے والوں میں سے تو مجھے سب سے زیادہ عزیز تھا اور آج تو میرے پاس آ چکا ہے اور اب تو میرا سلوک دیکھے گا۔ پھر مرنے والے شخص کے لیے قبر اتنی کشادہ کر دی جاتی ہے کہ جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے، اور اس کے لیے قبر کے اندر سورۃ الملک دیا بن کر جلتی رہتی ہے۔ ایک اور جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب نفس نفسی کا عالم ہوگا اور نہ بیٹا باپ کا ہوگا اور نہ ماں بیٹے کی ہوگی، تو اس وقت یہ سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کی ایسی سفارش کرے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کی سفارش پر اس کے پڑھنے والے کی مغفرت فرما کر جنت میں ڈال دیں گے۔